بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے اور کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی دلیل کون ہے اور کیا ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ اصول ہے کہ اللہ کی الوہیت کی دلیل نبوت ہوتی ہے۔ اللہ ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے۔ یہ کس کی بارگاہ سے ہمیں فیض آیا؟ یہ نبوت کے دروازے سے ہم تک یہ فیض آیا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی اور رسول آئے اور وہ اللہ کی الوہیت کی دلیل بن کر آئے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ الوہیت کی شان نبوت ہے، الوہیت کی شان نبوت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے رسول اور نبی آئے، سارے کے سارے اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کی شان بن کر آئے۔ جس طرح اللہ بڑا ہے، جس طرح اللہ عظیم ہے، جس طرح اللہ شان والا ہے، اسی طرح اس کی دلیل بھی شان والی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ نبوت کی شان اور دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت کی شان اور دلیل ولایت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بولو۔ ولایت ہوتی ہے۔ اب اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنی شان والا نبی ہوگا اتنی شان والی دلیل ہوگی۔ جتنی شان والا نبی ہوگا اتنی شان والی اس کی دلیل ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے، ہر ایک کو اللہ نے ولی عطا فرمایا، ولایت والا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور نبی کے طفیل پھر آگے ولی بنے۔ نبی کے فیض سے آگے ولی بنے۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ بات عقل میں آتی ہی نہیں کہ ولی ہو اور اس کا نبی کے ساتھ تعلق بھی نہ ہو۔ غور کرنا، یہ بات ممکن ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نبوت کی شان ہوتا ہے ولی،
نبوت کی، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبوت کی شان ہوتا ہے ولی، جب شان ہوتا ہے تو پھر ولی کا تعلق یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے ساتھ ہی نہ ہو؟ اللہ کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل میرا نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی سب سے بڑی دلیل غوث جلی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی میرے نبی جیسا کوئی آیا ہے، اللہ کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی شان میرا نبی بن کر آیا ہے۔ اور جب اگر ولایت کی بات کرتے ہو، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، جتنے بھی اللہ کے رسول آئے، سب کو اللہ نے مقام اور مرتبے عطا فرمائے، ہر ایک کو اللہ نے ولی بھی عطا فرمائے، لیکن ان تمام ولیوں میں ہے کوئی غوث جلی جیسا؟ ہے کوئی سید عبد القادر جیلانی جیسا؟ بھائی نہیں آ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جیسا میرا نبی شان والا ہے، اسی طرح اس نبی کا ولی بھی شان والا ہے، اور سارے ولیوں کا ایک ہی امام ہے جس کا نام غوث جلی ہے۔ حسنی پھول، سبحان اللہ، کیا؟ حسنی پھول۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر کے اندر آپ کا شجرہ نسب بیان فرماتے ہیں کہ نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ولی جو ہوتا ہے، ولی یا ولایت، یہ نبوت کی شان ہوا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ولی آئے، امت کے ولی آئے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا اظہار کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا جنازہ اٹھانا، اور جنازہ سینکڑوں میں نہیں تھا، ہزاروں میں نہیں تھا، لاکھوں میں تھا، سبحان اللہ، اور یہ جنازے بتاتے ہیں، سبحان اللہ، جنازے بتاتے ہیں کہ اس کا مقام کیا تھا۔ مرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا کس قدر فیض سمیٹ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ اٹھانا، غیر مسلم دیکھ کے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ احمد کا جنازہ ہے۔ کہا احمد تمہارا نبی؟ کہا نہیں، یہ اس نبی کا امتی ہے۔ وہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہنے لگے اگر چھوٹے احمد کا یہ حال ہے تو سونے احمد کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ جو ولی ہوتے ہیں نبی کی شان بن کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی سی بات کر کے وہ تمام لوگ پیچھے رہ گئے جو اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ولی بھی بنا کے بیٹھے ہیں، اور نہ شریعت کا پتہ نہ طریقت کا پتہ۔ پھر کہتے ہیں جی اے طریقت شریعت اے ساڈا مولویاں نال کوئی تعلق نہیں، سانو میں نماز علی گل نہ کریا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر
تمہارا پھر شریعت کے ساتھ جب تعلق نہیں ہے تو پھر کس طرف تم جا رہے ہو؟ کون سا رستہ لے کر آئے ہو؟ کون سا پیغام لے کر آئے ہو؟ شیطان کے پیروکارو سنو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس ولایت کا تعلق نبی کی نبوت کے ساتھ نہ ہو۔ باقی باتیں تو ساری ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ، اور پھر دوسری بات بڑی قابل توجہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا کہ جو ولی ہوتا ہے یہ نبی کی شان بن کر آتا ہے۔ جس طرح کے کام نبی کے، ولی بھی اسی کی پیروی کرتے ہوئے دین کا کام آگے بڑھاتا ہے اور دین کی شان بن کر سامنے آتا ہے۔ واز، نصیحت، مثلا ایک پیر صاحب ہیں، ان کو کہتے ہیں چپ سرکار ہے، انہیں چپ دا روزہ رکھیا ہے، انہیں چپ دا روزہ رکھیا ہے۔ ایک بات سن لو غور سے، حکمت کے تحت جو بندہ نہ بولے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے اسے ناپسند کیا ہے۔ حدیث ہے باقاعدہ، جتھے بولن دا ٹائم ہے اتنے بندہ بولنے ہی نہ دے، پھر انج دے پیر نو اسی کی کرنا ہے؟ بھائی پیر کا کام یہ ہوتا ہے برائی دیکھے فوری طور پر منع کرے، پتر انج نہیں کرنا، اے میرے نبی دی شریعت نہیں، اے میرے نبی دا رستہ نہیں۔ چپ سرکار ہے جناب، ڈھول بج رہا ہے اور سارے جناب ناچ رہے ہیں، کوئی پی رہا ہے کوئی پلا رہا ہے، چپ سرکار ہے۔ یہ کیسی چپ سرکار ہے کہ جس کی آنکھوں میں نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ دل میں جذبہ ایمانی ہے، نہ وہ ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے، نہ زبان سے برائی کے حوالے سے بات کر سکتا ہے۔ بھائی ایسی چپ سرکار ہمیں، وہ بولو نا، ہمیں نہیں چاہیے۔ واضح و نصیحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنو، ہم یہاں پر جو واضح و نصیحت کرتے اور سنتے ہیں اس کا مطلب وقت گزارنا نہیں ہوتا، بولو، اس کا مطلب وقت گزارنا۔ جمعے والے دن خاص طور پر یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ تیری میری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسے؟ محض شعر سن لینا، محض واہ واہ کر دینا، محض یہ کہہ دینا کہ حضرت صاحب آج تے تسی پھٹے پانتے نے، آج تے تسی کمال کرتا ہے، آج تے تسی جناب جملے ایسے بولے نے کہ واہ واہ ہو گئی ہے، جناب نعرے لگ جان، اس طرح دے سارے کم یہ سب عارضی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ مزہ تو تب ہے نا ادھر سے بات نکلے سیدھا کانوں کے ذریعے سے تیرے دل کی تہوں میں بیٹھ جائے اور تجھے عمل کرنے پہ مجبور کر دے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ کار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے وعظ فرمایا، حضرات محترم در و دیوار تک اس کا اثر جاتا ہے۔ وہ حسن حنانا جس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر وعظ فرمایا کرتے تھے، میرے نبی کے لفظوں کا اور حضور کی محبت کا اس قدر اثر ہو گیا، میرے نبی کا جسم مبارک جو لگ گیا تھا، ارے میرے نبی جہاں سے گزرتے ہیں بے جان زمین میں بھی جان آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جبرائیل کی گھوڑی
جس زمین پر قدم رکھے اس بنجر زمین کو سبزے والا بنا دے۔ اگر جبریل کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح و نصیحت فرمایا، قابل توجہ بات یہ ہے کہ سرکار کے واضح و نصیحت نے نہ صرف دلوں پر اثر کیا، پوری زندگیاں تبدیل کر دی۔ حضرات محترم، وہ لوگ جو شراب کے رسیا تھے، وہ لوگ جو جوئے کے بغیر اللہ اکبر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے، وہ لوگ جو بات پہ لڑ پڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پینے پلانے پہ اللہ اکبر پوری جنگیں، اور جنگیں بھی نسل در نسل جاری ہیں، ان لوگوں کو رستے پر لانا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، سونے محمد کی زبان کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات، یہی اثر لیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ چین در چین، نسل در، یعنی ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے میں، سلسلہ در سلسلہ یہ فیض منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبا تابعین، پھر اولیاء اعظام، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی فیض لیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد گرامی حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا جنید واضح نصیحت کیا کر، واضح نصیحت کیا کر۔ عرض کی حضور شرم سی آتی ہے، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں واضح نصیحت کر سکوں۔ مرشد گرامی نے پھر فرمایا کہ جنید واضح نصیحت کیا کر، پھر وہی جواب۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سرکار کی زیارت ہوئی، پنجابی والا بول اٹھا کے سفنے دے وچ سبحان اللہ، مینو ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں او باواں، او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا، او کتے پھر بچھڑنا او جاواں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار عطا فرمایا، سرکار نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو فرمایا اے جنید واضح و نصیحت اچھی بات ہے کیا کرو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واضح و نصیحت اچھی بات ہے کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا تو بس ہو گیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے فرمایا تو ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا نا تو اندر میرے وہ اندر جو ہے نا وہ گپا ہو گیا، پھولے نہ سما رہا ہے، اور شیطان آ گیا
شیطان نے اندر جو وسوسہ پیدا کیا نا وہ یہ تھا کہ مینوں سرکار نے آکھیا ہے، سرکار دی بارگاہ چو مینوں حکم ملیا ہے، مینوں تے میرے مرشد بھی آخرے سن، ہن سمجھ آئی ہے نا کہ سرکار نے مہربانی فرمائی ہے، میرا مرشد گرامی پتہ نہیں انہاں نوں بھی سرکار دی زیارت ہوئی ہوئے گی کہ نہیں ہوئی یعنی دل میں یہ وسوسہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، سبحان اللہ، میں ان کے پیچھے چلا گیا نماز پڑھنے، تیسری یا چوتھی صف تھی، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اگے بلا لیا، سبحان اللہ، فرمایا اے جنید آگے آ جاؤ، میں دوسری یا تیسری صف میں بیٹھ گیا، فرمایا یہاں نہیں میرے پیچھے آ جا، میرے ساتھ بیٹھ جا، میرے ساتھ بیٹھ جا، فرمایا اے جنید، دل میں وہی بات ہے، حضرت جنید فرماتے ہیں دل میں وہی بات ہے، پتہ نہیں انہاں نوں بھی زیارت ہوئی ہوئے گی یا نہیں ہوئی ہوئے گی، دل میں وہی بات ہے، وہی جملے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرائے تھے، آپ نے وہی دہرائے، فرمایا واز و نصیحت اچھی بات ہے، واز و نصیحت کیا کر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، فرماندے نے میں نو پھر سمجھ نہیں لگی، میں نو پھر بھی ہلے بھی شیطان دا پورا حملہ ہے، میں نو ہلے بھی سمجھ نہیں لگی، دوسری دفعہ جدو فرمایا میں آکھے جی اچھا، تیسری دفعہ آپ جلال دے اندر آ گئے، ایک طرف منہ کر کے اسے طرف حضرت جنید بغدادی دا منہ کر کے فرمایا میں نے کل رات اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، میں نے اللہ سے عرض کیا اے مالک اپنے حبیب کے ذریعے سے میرے جنید کو یہ پیغام دے کہ واز و نصیحت کیا کر، ماشاءاللہ، پیر ہون تے انج دے ہون، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پیر ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ نبوت کی شان ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ در سلسلہ واز و نصیحت چلتا چلتا جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا نا تو کہا گیا کہ اے عبد القادر جیلانی اب تو بھی واز و نصیحت کیا کر، سبحان اللہ، سبحان اب واز و نصیحت کا وقت ہے، اس لیے کہ تو بولے گا جگ سنے گا، رب کی ہدایت پائے گا، اسلام پھیل جائے گا، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، وہی سلسلہ در سلسلہ مجھے شرم آتی ہے، حضرات محترم قسمت جاگ اٹھی راتی سوئے نے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے آئے نے، فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر منہ کھول، سبحان اللہ، اپنا منہ کھول، فرماتے ہیں 7 مرتبہ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، فرمایا اب واز و نصیحت کیا کر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ،
ہن تینوں گھبران دی لوڑ بھئی گل سدھی ہے کہ جدی پشت تے میرے نبی دا ہاتھ ہووے سبحان اللہ ماشاء پھر اونوں گھبران دی کیڑی لوڑ ہے آنکھ بلند وانا سبحان اللہ فرماتے ہیں دوسری رات آئی اللہ اکبر رحمت والی رات ہے خواب میں سامنے مولا علی کی ذات ہے مولا علی نے فرمایا تو میرا بیٹا ہے ذرا منہ تو کھولنا 6 مرتبہ تبرک عطا فرمایا عرض کی حضور 7ویں مرتبہ فرمایا نبی نبی ہے اور علی علی ہے ہم نبی کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتے نبی کا فیض اور علی کا فیض ملا غوث جلی کو عطا ہوا پھر جب یہ زبان کھلی مورخین لکھتے ہیں 70,000 کا مجمع ہے سبحان اللہ پہلے چھوٹی مسجد سے شروع ہوا پھر وہ مسجد تنگ پڑ گئی جامع مسجد میں آ گئے وہ بھی تنگ پڑ گئی پھر ایک صحرا میں ایک میدان میں آپ کا واز ہوتا تقریر ہوتی اور مورخین لکھنے پر مجبور ہو گئے 70,000 کا مجمع ہے بغیر ساؤنڈ اور سپیکر کے غوث جلی بول رہے ہیں سبحان اللہ ابن علی بول رہے ہیں حسن کا پھول مہک رہا ہے اور اللہ اکبر اور اس پھول سے حسینی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ 70,000 کا مجمع ہے اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ پہلے شخص بھی اسی طرح سن رہا ہے جس طرح آخری شخص سن رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کمال کی کرامت ہے نا سبحان اللہ مینوں ایک مسجد ایک حد ہے یہ 4 دیواری ہے اگر بغیر سپیکر تو مینوں بولنا پہ جاوے ہاں جی گلا بھی گیا ہاں جی سور بھی گئی گور بھی گیا اور پھر جناب والا میرے کو تو کچھ نہ رہا نا میری اپنی یہ کیفیت ہے میں اتنا طاقتور ہوں بولنے کے حوالے سے قربان جاؤں غوث اعظم سرکار کے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ سوچنے کی بات ہے واعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے درس و تدریس بھی ہو رہا ہے اور شاگرد فرماتے ہیں کہ درس و تدریس کے دوران سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا بھی رہے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں اور ایسے آگے ہاتھ بڑھا بھی رہے ہیں سبحان اللہ ہاتھ بڑھا بھی رہے ہیں جب ہاتھ پیچھے کھینچا نا تو آدھا ہاتھ گیلا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آدھا ہاتھ گیلا تھا شاگرد کہندے نے سانو سمجھ نہیں آئی کہ ایدے اندر کی حکمت ہے پہلے ہوئی ہاتھ سکائے پانی نہیں لگا بالکل خشکے تھوڑی دیر تو بعد وہ گلا ہو گیا ہے سانو سمجھ نہیں آئی تھوڑی دیر تو بعد ایک تاجران دا قافلہ آیا ہے اور سارے دے سارے گلے نے پانی دے نال ترنے اللہ اکبر شکریہ ادا کرن آئے نے اے عبدالقادر جیلانی توڑا شکریہ کہندے نے اسی جدوں تفصیل پوچھی کہن لگے اسی سمندر چے ڈوب رہے ساں اسی سمندر دے اندر غرق ہو رہے ساں ساڑھے منہ چو نکلیا اے عبدالقادر جیلانی ساڑھی مدد فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان دا ویلائے بلند وارل بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آکھیا اسی ادھروں آواز لائیے
ادھروں غوث پاک دا ہاتھ آیا ہے، سبحان اللہ فرمایا بیڑی تار دیتی نے، سبحان اللہ ڈبی ہوئی بیڑی تار دیتی نے، اسی اس واسطے شکریہ ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر غور سے میری بات سنو، ہو سکتا ہے یہ بات سن کر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنی شان والا نبی ہوتا ہے اتنی شان والا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آصف بن برخیا رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بھائی سینکڑوں میل دور ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا ہے، سبحان اللہ اور عندہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ سبحان اللہ اس ولی کامل کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم ہے، اور کمال یہ کر دیا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھاتے ہیں، حضرت سلمان کے دربار میں لاتے ہیں، اور حضرت سلمان اپنے زبان مبارک سے یہ فرماتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ سبحان اللہ بلندوانہ بولنا سبحان اللہ۔ ھذا من فضل ربی، میں نے پہلے اصول آپ کو بتا دیا کہ جتنی شان والا نبی ہوتا ہے اتنی شان والا ولی ہوتا ہے۔ اگر آصف بن برخیا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کمال کر سکتے ہیں تو جس طرح میرا نبی سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور کی امت کا ولی بھی سارے نبیوں کے ولیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو جو غوث جلی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بعض و نصیحت فرما رہے ہیں، پھر کیا ہوا، اچانک کیا دیکھا کہ بارش برسنا شروع ہونے کے قریب ہے، بادل گرچا، تھوڑی تھوڑی بارش شروع ہو گئی، مجمع نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، اٹھنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اچانک سے آپ اٹھنا شروع ہو جاؤ یا باتیں کرنا شروع کر دو، میری تو تقریر خراب ہو گئی، میرا تو واعظ خراب ہو گیا، میری تو جناب والا وہ جو جوش تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، مجمع نے اٹھنا شروع کیا، آپ نے وہ جو آسمان پہ بادل تھا بارش برسا رہا تھا، اشارہ فرمایا میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کرتا ہے، ہٹ جا یہاں سے۔ سبحان اللہ اشارہ دیکھو، ہٹ جا یہاں سے۔ مجمع کہتا ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ مجمع کے اوپر بادل برس رہا تھا، پھر حضور سیدنا غوث پاک نے جب اشارہ فرمایا مجمع کے اوپر کوئی بادل نہیں تھا اور ارد گرد بارش ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کرامات پہ اگر بات کی جائے تو بہت سی ایسی کرامات ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو سراپا معجزہ بنایا، سبحان اللہ، میرے نبی کی ہر ادا معجزہ، میرے نبی کا چلنا معجزہ، میرے نبی کا انگلی اٹھانا معجزہ، میرے نبی کا دیکھنا معجزہ، میرے نبی کا لعاب معجزہ، حتیٰ کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا دیا۔
کسی نبی کو اتنے معجزے نہیں دیے جتنے اللہ نے اپنے یار کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنا نبی شان والا اتنی شان والا اس امت کا ولی بھی ہے، اور جو غوث جلی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا حضور سید عبد القادر جیلانی، میری بیٹی کو ایک جن اٹھا کے لے گیا ہے، میری بیٹی کو ایک جن اٹھا کے لے گیا ہے۔ فرمایا اس طرح کر، فلاں جگہ پہ چلا جا، فلاں ٹیلا ہے، وہاں پر جا کر اپنا حصار کھینچ لینا، اپنا حصار کھینچ لینا، اور وہاں سے فلاں وقت میں جنوں کا قافلہ گزرے گا، جن کا جو سردار ہوگا نا وہ تجھے پوچھے گا بھائی کس کام سے بیٹھے ہو، اس کو کہنا عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ وہی ہوا، ٹیلے پر بیٹھ گیا، حصار کھینچ لیا، تھوڑی دیر کے بعد جنوں کا سردار آیا، کہنے لگا حضور مجھے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا کام بتا، سبحان اللہ۔ کام بتا۔ کہا حضور میری بیٹی کو کوئی جن اٹھا کے لے گیا ہے۔ فوری طور پر سردار نے حکم دیا دیکھو کون لے کر گیا ہے اس کی بیٹی کو، تجھے نہیں پتا کہ بھیجنے والا کون ہے اسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی وزیر اعظم دی سفارش ہوئے تے کام اینج ہوندا جی، ہاں جی، پھر نہ کوئی ڈی آئی جی بیچ میں آتا ہے، نہ کوئی ایس پی، نہ کوئی کمانڈر، نہ کوئی جنرل، کوئی بھی نہیں بیچ میں آتا، ایسے کام ہوتا ہے۔ سفارش وڈی سی آکھا بھائی دیکھو کس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے۔ فوری طور پر وہ اس جن کو لایا گیا، حضور یہ کافر جن ہے، اس نے اس کی بیٹی کو اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ لے تیری بیٹی، اس کو اپنی حفاظت میں لے جا اور سیدنا غوث اعظم کو میرا سلام کہنا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آخری شعر پڑھ کے اجازت، بڑی قابل توجہ گل آپ کی فرما دینے کے سین سن فریاد سبحان اللہ۔ پیران دیا پیران، میری عرض سنو کن دھر کے، بیڑا اڑیا او وچ گھبراں دے، او جتھے مچھ نہ بڑھ دے ڈر کے، غوث جیلانی محبوب سبحانی، میری خبر لبوں جھٹ کر کے، او پیر جنا دے او میاں حضرت باہو، پیر جنا دے میرا حضرت باہو، او تے کدھی لگ دے تار کے، اے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام پیر نہ سمجھی، خدا دی قسمیں کوئی بھی نظریات عقیدہ یا کوئی بھی سوچ بنان تو پہلے
کسے عالم دے نال ضرور مشورہ کر لوی ہاں عالم بھی حضور غوث پاک نو منن والا ہوے سبحان اللہ سبحان پھر تینوں اگر تاریخ دا حوالہ چاہیے کسے کتاب دا حوالہ چاہیے ہر شے سامنے آ جائے گی لیکن گالے منن والے حوالے نہیں منگ دے اللہ سانو سارا نو حضور سیدنا غوث پاک دا بے پناہ فیض عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ